اگر کسی کو فرسٹ ٹائم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ابھی وہ پیشنٹ تھوڑا سا اس کے اندر سانس ہوتا ہے تو وہ کون سی پریکاشن میئرز ہیں جو احتیاطی تدابیر وہ جلدی سے اگر وہ چیز دی جائے تو بندہ قائم دم ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ کون سی خوراک ان کو لینی چاہیے جو ان کے ہارٹ کے لیے بہتر ہو اور ان کی صحت کے لیے بہتر ہو؟ السلام علیکم جی، شجاع الدین مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بڑے مشہور معروف ڈاکٹر پروفیسر عبدالغفور حسنی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی کہ اس وقت جو پاکستان میں ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں وہ بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ اس میں یہ ہے کہ جو غذا ہے وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ واک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے جی. اس وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو غذائیں ہم کھا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی بڑے بھی بازار سے اکثر دیکھا ہے، یہ شاورما ہے، پیزا ہے، یہ برگر وغیرہ، یہ اس قسم کی چیزیں لوگ کھلا رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ لوگوں کو کھانا چاہیے؟ نہیں، یہ بیلنس ڈائٹ میں نہیں آتی. اس میں جو میدا قسم کی چیزیں ہیں وہ استعمال ہوتا ہے. میدا وہ زیادہ تو یہ ہونا چاہیے کہ گندم کا آٹا استعمال ہونا چاہیے. جی بالکل. باقی ایکسرسائز وغیرہ بھی ہونی چاہیے، غذا بھی بیلنسڈ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ جو چکن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ اخباروں میں ٹی وی پہ اکثر بتایا جا رہا ہے، یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے جو ادارہ ہمارا پنجاب گورنمنٹ کا ہے، تو یہ اکثر چکن مرے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں وہی لوگوں کو کھلوا رہے ہیں شاورما میں مکس کر کے، پیزے میں، اور جو برگر وغیرہ بنا کر کے شامی ٹکی وغیرہ. تو اس میں کوئی گورنمنٹ کوئی سٹیپ نہیں لے رہی ایسے لوگوں کے خلاف جس کی بنا پہ یہ مختلف بیماریاں جو بانٹ رہے ہیں عوام میں؟ تو کیسے سدباب ہو سکتا ہے؟ اور ان کا بھی، اور کیا یہ چکن بھی ہمیں کھانا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، چکن بذات خود اچھی غذا ہے، لیکن اس کا گورنمنٹ کی طرف سے اسٹرکٹ چیک اپ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح غذا جو ہے وہ مل سکے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بتائیں کہ جب یہ پیشنٹ بنتے ہیں تو پھر ان کے لیے پریکاشنری میئرز جو آپ بتا رہے ہیں پہلے، تو اس کے علاوہ کون سی خوراک ان کو لینی چاہیے جو ان کے ہارٹ کے لیے بہتر ہو اور ان کی صحت کے لیے بہتر ہو؟ دیکھیں جی، یہ بیلنس ڈائٹ جو ہے نا وہ صحت کے لیے سب سے بہتر ہے. اس میں پروٹینز، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، سبزیاں، سلاد، ایسی چیزیں مطلب یہ ہے. نمک کی مقدار جو ہے وہ متوازن ہونی چاہیے. کم کھانی چاہیے. بلڈ پریشر بھی اس سے بڑھ جاتا ہے. بلڈ پریشر بھی اس سے بڑھتا ہے. جی. شوگر کے لیے مطلب یہ ہے کہ میٹھی چیزیں بھی ہے جی وہ گزارے مافق ہونی چاہیے. بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں کھانا چاہیے، اس سے شوگر ہونے کا ڈر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پنجاب گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا جہاں گوجرانوالہ میں یا اور دوسرے سٹیز میں اور اچھے ہاسپٹل ہارٹ کے بنائے جائے جہاں جو پیشنٹ ہو وہاں جائیں، جہاں پر ان کو اچھی سہولیات میسر ہو اور میڈیسن بھی اچھی ہو اور ایک نمبر ملے. لیکن یہ ابھی تک بہت زیادہ فقدان ہے، تو گورنمنٹ نے کیوں نہیں ابھی تک اس کی طرف توجہ دی؟ نہیں، جیسا کہ گوجرانوالہ ایک بڑا انڈسٹریل سٹی ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک کارڈیک سینٹر جو ہے وہ مست ہے، یہاں پہ ضرور ہونا چاہیے. جیسے فیصل آباد میں ہے، لاہور میں تو 3-4 میڈیکل کارڈیالوجی کے سینٹر ہیں، اور جگہ پہ بھی ہیں، لیکن گوجرانوالہ میں نہیں ہے. لیکن ایک چیز دیکھی ہے، پنجاب گورنمنٹ نے ادھر وزیر آباد میں ایک ہاسپٹل بنایا ہے جہاں یہ کارڈیالوجی کا ہارٹ کا ہے، وہ لوگ بتا رہے ہیں اچھا ہے. لیکن گوجرانوالہ دیکھیں مین ہب ہے، یہاں پبلک بہت زیادہ ہے، ان کی بڑی کنجسٹڈ ایریا ہے، اور تقریباً یہاں 55 لاکھ کے قریب آبادی ہے. بالکل ٹھیک، لیکن ابھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادھر بھی ہے نا ہاسپٹل بنا کر دیں. ہاں، گوجرانوالہ میں بھی چونکہ میڈیکل کالج بھی بن گیا ہے، دوسرے ڈپارٹمنٹ، اس کے ساتھ کارڈیالوجی کا ایک سینٹر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہاں لوگ جسم کو اپنے آپ کو یوز کرتے تھے
کوئی ایکسرسائز کرتے تھے، اپنے آپ کو ملوث کرتے تھے کام میں، پیدل چلنا، سائیکل چلانا، لیکن اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنا پر اس لیے تو نہیں بیماریاں پیدا ہو رہی ہارٹ کی؟ نہیں، وہ لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے جسم بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء بھی پوری طرح مطلب موومنٹ اس میں نہیں ہو رہی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں جو ہے نا وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ گوشت کتنا کھانا چاہیے انسان کو؟ گوشت ہفتے میں 2 دفعہ کافی ہوتا ہے۔ کتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے؟ ویٹ کتنا ہونا چاہیے؟ یہی 1 پاؤ آدھا پاؤ جو ہے نا وہ ایک بندے کے بالکل لیے، صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ تو زیادہ بیماریاں جو سبب بنتا ہے وہ اس کا مطلب جو بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی، جو ہم جتنی خوراک چاہیے اس سے زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، اس کی بنا پر لوگ جو ہے اس کی یہ بنا مرچ پہ مسالے زیادہ تیز ہیں، ٹھیک ہے جی، فرائی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، اس کی بنا پر یہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم فیٹ زیادہ لیتے ہیں تو ایکسیس جو فیٹ ہے وہ جسم میں فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ سے فیٹس ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے وہ جگر پہ بھی ہو سکتی ہے اور ہارٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، جی، تو اس وجہ سے پھر ہارٹ اٹیکس ہو جاتا ہے۔ اٹیکس ہوتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو فرسٹ ٹائم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ابھی وہ پیشنٹ تھوڑا سا اس کے اندر سانس ہوتا ہے، تو وہ کون سی پریکاشن میئرز ہیں جو احتیاطی تدابیر، وہ جلدی سے اگر وہ چیز دی جائے تو بندہ قائم دم ہو سکتا ہے، وہ کیا اس کو لینی چاہیے میڈیسن کون سی؟ تو ہارٹ اٹیکس میں مطلب یہ ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے جی، تو فوری طور پہ ڈسپرین جو ہے نا وہ تھوڑی سی زبان کے نیچے رکھ لینی چاہیے۔ ہارٹ کی دوائی ہوتی ہے وہ زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، اس کے بعد مریض کو فوری طور پر ہاسپٹل میں شفٹ کر یعنی کہ دینا ریلیف چاہیے۔ اس کو مل جاتا ہے تو ہاسپٹل شفٹ مل جاتا ہے اگر وہ ان ٹائم اس کو میڈیسن میڈیسن میں۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر عبدالغفور صاحب کا، تو انہوں نے ہمیں بڑی اچھی اور معلوماتی باتیں بتائی ہیں کہ ہارٹ کے پیشنٹ کو کون کون سی چیزیں لینی چاہیے اور کیسی لینی چاہیے اور کون سی بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، اور سب سے جو امپورٹنٹ انہوں نے یہ ایک نقطہ ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز یہ لازمی ہر انسان کے لیے، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا آدمی ہو، جتنی دیر کی زندگی ہے ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔